دوستو، رات سونے سے پہلے قرآن مجید کی صرف یہ 3 سورتیں پڑھ لو۔ سارے رشتہ دار پوچھیں گے کہ 900 کروڑ کیسے ملا؟ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا وظیفہ 3 بہت ہی پیاری صورتیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو اس عمل کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ درد، پریشانیاں، رنج و غم، سب کچھ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے فوراً ہی دور فرما دیتا ہے۔ دوستو، ایک نیک بزرگ نے کسی شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی۔ پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کا مرکزی دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ باہر جا کے دیکھا تو ایک اللہ کا ولی کھڑا تھا۔ بولا، یہ لو پکڑو اپنے 900 کروڑ، اور اسی وقت چلا گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ وہ دوست بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ 3 سورتیں اور 3 مبارک نام 21 مرتبہ پڑھ کے سو جائیں۔ پھر صبح اٹھ کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیند کو حرام کر دیا ہو، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ صرف اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام اور 3 سورتیں آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے، ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ سے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو محنت بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا۔ تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اس سے مانگیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے اور کچھ اصول و ضوابط نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے۔ دوستو، دعا ضائع ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پہ درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کے توسط اور وسیلے سے دعا قبول بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دعا کرو، ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو درود پاک پہ ختم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتے ہیں، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ یعنی اللہ کے رحم و کرم سے یہ بات واحد ہے کہ وہ دونوں درودوں کو قبول کر لیں گے، مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد کر دیں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پہ درود نہ بھیجا جائے۔ دوستو، آج وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو ہم پورے یقین سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے گا۔ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں، یہ تو رزق کے بے بہا خزانے ہیں، ایک ایسا وسیع اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی اس پر ہمیشہ عمل کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں کھیلے گا۔ دوستو، آج کے وظیفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 3 نام اور 3 سورتیں آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہیں جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک صورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ وہ سب حل ہو جائیں گے۔
پھر چاہے آپ کے مالی حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہو، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اس میں مبارک اور 3 سورتیں پڑھنے کے بعد سویا کرو۔ روزانہ آپ نے ایک مستقل روٹین بنا لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے دوسرے دن سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ ان کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پہ اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، تمنا ہے کہ آپ کی سخت پریشانیاں جلد از جلد دور ہو جائیں، بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے مگر ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے، مگر تمنا یہ ہے کہ یہ رزق کی کمی کسی بھی طرح سے دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے اور مجھے بے حساب و کتاب مال و دولت رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، لوگوں نے نظر بد لگا دی ہے، جادو کر دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے، تو آپ یہ عمل کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ لیں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بھی اتنی تیزی سے بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے اور روزانہ سونے سے پہلے پڑھتے رہیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں تک سمجھ جائیں گی، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلد امیر و کبیر بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنے علاقے کی پہچان بن جائیں گے۔ دوستو، اللہ پاک کے 3 مبارک نام اور صورتیں دونوں ہی دولت اور رزق کے حوالے سے بہت ہی خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں کہ ان کو پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک اپنا فضل و کرم اور لطف و شفقت اس بندے پہ نازل کرتا ہے، وہ غربت اور افلاس کی زندگی سے باہر نکل آتا ہے۔ اس صورت اور مبارک نام کو جو پڑھ لیتا ہے، پڑھنے والے کو دینی، ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہوتی ہے۔ پھر رزق ایسے ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں اور تکالیف جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں، وہ تمام اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے۔ پھر اس شخص کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکت، وسعت نصیب ہوتی ہے کہ جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ دوستو، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے کامل یقین، کیونکہ جتنا بھی آپ کا یقین پختہ ہوگا، اعتماد مضبوط ہوگا، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنی ہی زیادہ جلدی فائدہ حاصل ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں، جس طرح ہم اس یقین کے ہوتے ہوئے اعتماد کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں کہ یہ کام آج شروع کیا ہے، یہ کل یا پرسوں تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پہ کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت بھی دے گا۔ سورہ یونس کی آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ اللہ پہ بھروسہ توکل کہلاتا ہے۔ اللہ پاک سے عشق کا تقاضا ہے کہ اپنا ہر کام بلکہ اپنا آپ اللہ پاک کے سپرد کر دیا جائے۔ جس کا اللہ پر جتنا ایمان ہوگا اس کا اللہ پہ بھروسہ اتنا زیادہ ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ توکل دراصل انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اعتماد کرنا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ دوستو، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ وظیفہ کر کے آپ اپنے گھر میں جا کر سو جائیں اور کہیں کہ ہم نے تو وظیفہ کر لیا ہے، اب ہمارا کام لازمی ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، دنیاوی کوششیں اور اسباب کر کے نماز کا بھی اہتمام لازمی کرنا ہے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ اور جوہر دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنے دکھوں بھری زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بھی خوشیاں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے اس کے لیے مسائل کا حل بھی پیدا کرتا ہے۔
اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ تو دوستو آپ نے کوشش